الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ یقیناً ناظرین کرام، صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور آپ جس کام کے لیے نکلیں اللہ آپ کو ہر قدم پر کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، زندگی کی آزمائشوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں مختلف ایام کی مناسبت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن ایام کی مناسبت جن شخصیات کے ساتھ ہو، ان شخصیات کے فضائل و مناقب پہ بات کی جائے، ان کی خدمات پہ بات کی جائے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ سچی بات، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم کوئی ان کے بارے میں کوئی ایسی بڑی بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنا حصہ ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے جو ان کا ذکر پاک کرتے ہیں۔ یقیناً آج کے پروگرام میں جس ہستی کے حوالے سے، جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم، امیر المومنین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو عثمان بن عفان بھی کہا جاتا ہے، عثمان ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یہ آپ کے القاب مبارک ہیں۔ اور یقیناً اگر بات کی جائے آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے، تو اس مختصر سے پروگرام میں آپ کے فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ یقیناً آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، آپ کو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اعزازات حاصل ہیں جو کسی اور شخصیت یا ہستی کو اعزاز وہ حاصل نہیں ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عثمان ذو النورین تک کی بات کی جائے تو سچی بات ہے آپ کی شخصیت، آپ کی ہستی ایسی ملتی ہے جن کے عقد مبارک میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو آسمانوں پر ذو النورین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، آپ السابقون الاولون صحابہ میں شامل ہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کو متعدد بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی زندگی مبارک کے اندر ہی جنت کی بشارت سنا دی، اور آپ کو وہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ مبارک کو، اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان ذو النورین کا ہاتھ قرار دے کر آپ نے بیعت کر کے دکھلا دی، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے محل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کی آمد کے لیے جنت بھی مشتاق ہے، اور آپ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جنت میں ہر نبی کا اس کی امت میں سے ایک رفیق ہوگا، اور میری امت میں سے میرا رفیق عثمان ہوگا جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور یقیناً آپ کا دور خلافت کا دورانیہ، سب اگر دور خلافت کی بات کی جائے، خلافت راشدہ کی بات کی جائے، تو آپ کا جو خلافت کا دورانیہ تھا وہ سب سے زیادہ رہا، اور آپ کی خلافت کے دورانیہ میں بہت زیادہ فتوحات بھی ہوئی، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ آپ اسلام کا فخر ہیں، آپ نے اسلام کے لیے جو کچھ کیا، آپ نے سچی بات ہے کہ آپ نے اپنا مال بھی قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کر دی اسلام کی خاطر، اور اپنی خدمات بھی پیش کی، اور یقیناً آپ کی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خدمات ہیں، اور انہی خدمات کا تذکرہ کرنے کے لیے سچی بات ہے کہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آپ کا ذکر پاک کریں گے۔ اور اس میں سمجھتا ہوں خوبصورت ذکر پاک کرنے کے لیے جو میرے ساتھ آج اسٹوڈیو میں مہمان شخصیات موجود ہیں، سچی بات ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ وقت نکال کے تشریف لاتی ہیں، اور ہم سچی بات ہے کہ ہم آپ سے بہت استفادہ کرتے ہیں۔ خواتین اسلام جو ہیں آپ کو بہت شوق سے سنتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی صاحب الازہری ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے پروگرام میں اکثر ہمارا پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں پروفیسر مفتی غلام یاسین نظامی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، میں پروفیسر صاحبہ سے ہی پروگرام کا آغاز کروں، کہتے ہیں لیڈیز فرسٹ، تو ہماری کوشش ہے کہ آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچی بات ہے کہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے نا، دل کو ایک ٹھنڈک سی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اور ایمان تازہ ہوتا ہے، سچی بات ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی بات کی جائے اور آپ کے فضائل کی بات کی جائے، آپ ناشر القرآن بھی ہیں، آپ نے قرآن پاک کو جمع فرمایا، اور آپ پہلے حافظ قرآن بھی ہیں۔
آپ کے فضائل کو قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اگر بیان کیا جائے تو مختصر وقت میں کیسے اس کو ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ سید اسامہ بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں آپ کا دوہرا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ اتنے پاک نورانی اور متبرک ذکر میں آپ نے مجھے مدعو کیا، اور دوسرا یہ موضوع میں نے آپ کو جو ہے بھیجا، آپ نے اس کو قبول فرمایا کہ چونکہ ذوالحج کا مہینہ ہے، شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام ہیں، تو ان ایام کے اندر کم از کم خلیفہ ثالث جو ہیں ان کا تذکرہ نہ ہو تو یہ آپ کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کا تذکرہ کیا جائے. بے شک. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قبل از وصال آپ کو شہادت کی بشارت اور صبر کی تلقین فرمائی، اور جو اپنی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا تھا نا کہ عثمان تم ظلماً شہید کیے جاؤ گے، تو وہ جو خوارج نے تو جو ظلم کیا سو کیا، مگر انفارچونیٹلی جو چاہنے والے تھے انہوں نے بھی وہ حق ادا نہیں کیا، انہوں نے بھی اس محبت کا اس طرح سے اظہار نہیں کیا، انہوں نے بھی ان کی خدمات، فضائل، مناقب، تعلیمات اور وہ جو صبر اور استقامت تھی اس کا اس طرح سے تذکرہ نہیں کیا جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام. آپ بات کر رہے تھے بیت رضوان کی، اور وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستے حق پرست تھا، اس کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا گیا تو آپ اس ہاتھ کے اعزاز کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے. آپ کا سلسلہ اگر دیکھیں نام کے بارے میں، عثمان آپ کا نام، ابن عفان آپ کے والد گرامی حضرت عفان سے آپ کا جو ہے وہ عثمان بن عفان نام بلایا جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھو جان سیدہ ام حکیم بنت عبد المطلب جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، یہ جڑواں بہن بھائی تھے، اور ان کی بیٹی اروا جو ہیں وہ ان کی والدہ ہیں. تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے سگی پھپھی کی بیٹی کے آپ بیٹے ہیں، فرسٹ کزن کے بیٹے ہیں. تو یوں خاندان کی جو نسبت ہے اس میں تو آپ نور والے اس خاندان سے آپ کا سلسلہ جوڑتا ہے جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مبارک ہے. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا سابقون الاولون، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب کے بعد جو بہت شروع کے مسلمان ہیں، آپ ان کے اندر ہلکا بگوش اسلام ہوئے. ایک روایت میں آتا ہے کہ چوتھے نمبر پہ اگر جو اسلام قبول کیا تو عثمان ابن عفان. بالکل ایسا ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ان کے چچا نے کتنی ان کو تکلیفیں دی، کتنی اذیتیں دی، کمرے میں بند کیا، چٹائی میں لپیٹا، دھواں دیا، اور کہا کہ لڑکے جب تک کہ تم اس دین سے مکر نہیں جاؤ گے تب تک میں تمہیں کمرے سے نہیں نکالوں گا. مگر استقامت کا یہ کوہ گراں جو کلمہ پڑھنے کے بعد سے استقامت دکھانا شروع ہوا، اور پھر شہادت کے وقت تک جب تک کہ آپ کا خون مبارک مصحف قرآن کے اوپر نہیں گرا، وہ استقامت کا کوہ گراں بنا رہا. پروفیسر استقامت ہوتی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر کے دکھائی. اور پھر آپ نے قرآن کا تذکرہ کیا، انہی کے بارے میں تو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہی ہے وہ جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ پروفیسر صاحب نے جو اتنا خوبصورت آغاز کیا قرآن پاک کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اگر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہترین خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کر دیا. اگر آپ کے مقام کی بات کی جائے، آپ کے مرتبے کی بات کی جائے، سچی بات ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے نا، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم حق نہیں ادا کر پاتے محبت کا. جب ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ ہم اپنی شخصیات، اپنے رول ماڈلز کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو سعادت کی بات ہے کہ ہم جو یہ پروگرامز کرتے ہیں ان کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ناظرین تک اور خود بھی اویئرنیس حاصل کریں ان شخصیات کی خدمات کے حوالے سے، ان کے مقام کے حوالے سے، ان کی فضیلت کے حوالے سے. حضرت عثمان کا جو مقام و مرتبہ ہے امت مسلمہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں اسامہ بخاری صاحب آپ کا اور پی این این چینل کا جو ہے دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس پرمسرت اور بابرکت ساعتوں میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرام.
اسامہ صاحب، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، ائمہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے تیسرے خلیفہ راشد ذو النورین امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کے مناقب اور آپ کے فضائل کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے۔ میں یہاں پر بہت عظیم بزرگ سیدنا عثمان بن علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ کے چند الفاظ حضرت عثمان غنی کے بارے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت خوبصورت اور آپ کی زندگی کے حاصل الفاظ ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کی کان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے مناقب و فضائل میں پہلی چیز جو میں پیش کر رہا ہوں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری حضرت عثمان بن علی الحجویری جو بیان فرما رہے ہیں، وہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا کی کان ہیں۔ اس جملے کو سمجھنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور ان شخصیات کے ساتھ جوڑنا بھی ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کی ضرورت بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک نشست میں موجود تھے، آپ سے اجازت لے کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے اجازت عطا فرما دی، آپ لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، اپنی جگہ سے آپ وہیں اسی حالت میں رہے۔ حضرت ابو بکر ملاقات کر کے چلے گئے، حضرت عمر تشریف لائے، وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ لیٹے نہیں تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کی پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا تھا، آپ نے وہ اپنی پنڈلی پر کپڑا دے لیا۔ گفتگو ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عرض پیش کر کے جو معاملہ تھا کرنے کے بعد چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر تشریف لائے رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ اپنی نشست میں رہے، آپ نے کوئی تبدیلی نہیں کی، جیسے تشریف فرما تھے ویسے رہے۔ لیکن جب عثمان تشریف لائے تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یا عائشہ تو الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی کا حیا نہ کروں جس کا ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ، آپ کی فضیلت، آقا کریم کے الفاظ سے کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے یقیناً مثال پیش کی کہ یقیناً جو آپ کا مقام مرتبہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر بیٹھ گئے، امام الانبیاء ہے، آقا دو جہان ہے، اور آپ نے جو بیان فرمایا کہ ملائکہ جو ہیں آسمان کے وہ بھی حضرت عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ حیا کی اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے، اور ایمان کی اگر شاخوں کی بات کی جائے تو حیا جو ہے وہ اہم شاخ ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اہم عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ آپ کی شخصیت کے اندر۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ آج جو ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہم جناب ویلنٹائن ڈے جب آتا ہے تو ہم اس پہ یوم حیا منانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوسٹرز لگا دیتے ہیں، تو آج جو نوجوان نسل کے اندر آپ یہ گیپ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ ہمارے اندر سچی بات ہے وہ حیا کے تقاضے وہ پورے نہیں ہم کر پا رہے بحیثیت امت مسلمہ۔ آج ہمارے لٹریچر کے اندر حضرت عثمان کی حیا کو شامل ہی ہونا چاہیے، ہمارے سلیبس کے اندر، ہمارے جو اسکولنگ ہے، ہمارے کالج لیول ہے، ہمارا یونیورسٹی لیول ہے، اس کے اوپر ہم جا کے حضرت عثمان کا جو شخصیت جو ہے اس کے اندر حیا کا جو عنصر ہے اس کو پڑھیں اور اپنی اولاد کو یہ سمجھا سکیں، اپنی نوجوان نسل کو سمجھا سکیں، خود بھی سیکھیں کہ حضرت عثمان کا حیا ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے، امام الانبیاء نے اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سیدنا عثمان غنی کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کرنا یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے پیارے رسول کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت یافتہ ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو در حقیقت سیدنا عثمان غنی کی حیات مبارکہ یہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی کے تذکار پاک سے اپنی زندگی کو روشن کرنے کی کوشش کریں۔ جی بالکل۔ جس طرح کہ آپ نے حیا کے حوالے سے بات کی ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اخلاق و عادات، فضل و کمال، اتباع قرآن و سنت، زہد و تقوی، سخاوت، الغرض کے ہر حوالے سے وہ یکتاء زمانہ تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کریں۔ جی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک ممتاز وصف یہ بھی ہے کہ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ حیا کرنا یہ آپ کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، دوسری روایت کے اندر بیان کیا گیا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو بحیثیت مسلمان زندگی کے معاملات کے اندر حیا کو لانا یہ در حقیقت اللہ اور اس کے پیارے رسول کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم وہ کام کریں، اور جن کاموں سے کرنے سے اللہ اور اس کے پیارے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ یہ حیا کہلاتا ہے، اور اسی حیا کے اوپر عمل کرنا در حقیقت اپنے ایمان کو محفوظ بنانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حیا جو ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب اس انسان کا حیا ختم ہو جائے پھر اس کے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حیا کا ہونا یہ ایک مسلمان کے اندر کتنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح، اور نہیں پسند فرمایات نے اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے انسان کی زندگی سے تو اس کے دل میں جو آئے وہ کرتا چلا جائے، اس کے اوپر پھر کوئی قدغن نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایمان کے جو تقاضے ہیں ان سے باہر چلا گیا۔ اور سچی بات ہے کہ جب یہ تذکرے کرتے ہیں اور ہم کسی شخصیت کے ساتھ اپنی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب حب مطیع، اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر محبوب کے جو مطیع بھی بن جائیں۔ مطیع بننے کا مطلب یہ اطاعت گزار بن جائیں، جو اس کے پیرامیٹرز ہیں، جو اس کے نقش قدم اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں اسکالر سے مزید اس موضوع پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ود پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جس شخصیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، سچی بات ہے کہ وہ شخصیت ایسی ہے جس کا تذکرہ کرنے سے میں سمجھتا ہوں دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور سچی بات ہمیں تقویت ملتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کی ہمیں انسپریشن ملتی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ مظلوم مدینہ ہیں، ان کا تب تذکرہ کرتے ہیں، سچی بات آنکھیں بھیگتی بھی ہیں، اور جب آپ کی فضائل کے بارے میں بات کی جائے، آپ کی کمالات کی بات کی جائے، خدمات کی بات کی، رشک آتا ہے ان کی زندگی کے اوپر۔ آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ سخاوت ہے، کہ آپ نے جو سخاوت کر کے دکھلائی کہ اس سخاوت کے بدلے میں نہیں پسند فرمایا تھا ما ذرا ما عمل بعد اليوم ما ذرا عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرے گا اس کے بعد جو کچھ کرتا جائے اللہ تعالیٰ اسے نہیں پوچھیں گے۔ تو اس شخصیت نے کیا کہنا جنہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا، تو ان کی سخاوت جو ہے اس نے اسلام کی آبیاری میں کیا کردار ادا کیا، جو آج جو ہم بہاریں دیکھ رہے ہیں اسلام کی، اس میں یقیناً جس طرح ختیجہ کے مال کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً ان کا بڑا الحمدللہ کردار ہے، اور سچی بات ہے کہ اسلام کے ابتدائی ایام میں
اسی طرح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خدمات ہیں سخاوت کے حوالے سے، وہ بھی تو امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے۔ بے شک یہاں پر اسامہ صاحب میں جب دیکھتی ہوں کہ آج تک سعودی جو ہے سرزمین، وہاں پر اکاؤنٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائم ہے، تو میں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں کہ دنیا آج بھی سخاوت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض فزیکلی کھا رہی ہے، بالکل ایسے روحانی طور پر تو ہے ہی ہے۔ اس میں میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گی، سخاوت میں صرف مال خرچ کرنا نہیں آتا، اس کے اندر آپ کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے درجے میں ہر وہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس کو خرچ کرنا شامل ہے۔ بالکل آپ دیکھیے مکہ کی سرزمین ہے اور جس طرح سے آپ کو تکالیف اور اذیتیں دی گئیں، 2 دفعہ آپ نے ہجرت حبشہ فرمائی، اور پھر آپ اپنی زوجہ مکرمہ بنت رسول، جگر گوشہ رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب نکاح اور شادی کے جو ہے بندھن میں بندھے، تو مکہ کی خواتین قریب و دور سے آ کر آپ کو دیکھتی اور آ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی اور کیا کہتی کہ روئے زمین پر اس سے حسین جوڑا ہم نے نہیں دیکھا، مگر یہ جوڑا جب حبشہ کی طرف ہجرت کرتا ہے تو قربان جائیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اتباع رسول پر، نصرت رسول پر، اعانت دین پر، استقامت پر، کہ آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ جب ہجرت فرمائی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مثل یہ جو شباہت ہے، یہ جو خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈھلی ہوئی شخصیت ہے، یہ جو جنت کی روشنی ہے جس کے جانے سے جنت روشن ہوگی، اور یہ جو میرے جگر کا ٹکڑا جس کے صدقے میں ملائکہ کے اندر یہ ذوالنور اور جنت کے اندر ذوالنورین ہے، یہ انہوں نے جو حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے آنے والا کوئی بھی معترض، کوئی بدبخت یہ تانا دے سکتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں نے تو دین کے اوپر اس طرح قربانیاں نہیں دیں جس طرح اصحاب نے دی، انہوں نے وہ صعوبتیں برداشت نہیں کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی نے آپ کے اس داماد نے پریکٹیکلی کر کے ہی حبشہ کی طرف ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں تھا، ریگستان تھا، پہاڑ تھے، درمیان میں کشتی بھی آئی، تبھی ان کو کشتی والے کہا گیا۔ وہاں سے آپ واپس جب آتے ہیں، اور کشتی بھی اس دور کی دیکھیں نا، وہ بادبان والی کشتیوں اور سمندر کا سفر، تو یہاں ایک اور جو بہت ایمان افروز پہلو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک سے آج کے مسلمان کو ملتا ہے، وہ کیا کہ جب حدیبیہ کے مقام پر جب بیعت ہو رہی تھی اور آپ کو سفیر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ کے سامنے کعبۃ اللہ تھا، آپ کے سامنے حرم پاک تھا، آپ چاہتے تو عمرہ کرتے، چاہتے طواف کرتے، چاہتے تو آپ حجر اسود کو بوسے دیتے، مگر یہاں ماننا پڑے گا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کے اوپر یہ صحابہ کرام، یہ شخصیت، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کاربند ہو کر بتا دیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہمارے سامنے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہی ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہے۔ آپ کے پروگرام کا نام بھی اسلام اور ایمان ہے، تو جو ایمان ہم نے آج نوجوان نسل کو بتانا تھا، ہم نے ان شخصیات کا یہ اسوہ سامنے رکھنا تھا، ان کا یہ کردار سامنے رکھنا تھا کہ کعبۃ اللہ تو سامنے تھا مگر چہرہ والضحیٰ سامنے نہیں تھا، اتباع رسول نہیں تھی، حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے عمرہ نہیں کیا اور اپنے عمرے اور اپنے طواف کو موقوف کیا کہ اگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت ہوتی تو میں عمرہ کرتا، آپ نے تو مجھے اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے اجازت نہیں، اس لیے آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک اس کی کوئی اور مثال نہیں۔ پھر آپ دیکھیے آج ماہ ذی الحج ہے، امام علی مقام علیہ السلام کی وہ جو آپ حیا کی بات کر رہے تھے، یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں قبل شہادت جنہوں نے ڈبل ڈریسنگ کی ہے، جنہوں نے پاجامہ زیر پاجامہ پہنا ہے، جنہوں نے حیا کا وہ معیار قائم کر دیا کہ آج کی خواتین کو میں مثال دیتی ہوں کہ آج خواتین جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں اتنا سی تھرو لباس پہنے گی، اتنا تنگ لباس پہنے گی، بالکل کہ وہ لباس پہنے ہوئے بھی عریانی کے زمرے میں آئیں گی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے قبل آپ تہبد استعمال کرتے تھے، آپ نے پاجامہ منگوا کر جو ہے وہ پہنا
کیوں؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے شہادت کا وقت قریب ہے، اللہ۔ خواب میں دیکھ چکے تھے۔ میرے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت فرمایا تھی۔ کہ اے عثمان، صبر اور استقامت سے اس مرحلے کو طے جی، کرو۔ بالکل۔ آج افطار، اور افطار کی کیا بات ہے، اللہ وہ ہر وقت روزے میں رہنے والے تھے، بالکل ایسے اور ہی ان کی سخاوت کی آپ نے بات کی۔ جی۔ دو شخصیات ایسی ہیں، ایک سیدنا عبد الرحمن بن عوف جی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ جی۔ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد جی۔ انہوں نے تجارت کو اس انداز سے پھیلایا ہم۔ کہ مدینہ منورہ میں جو مسلمان مہاجر ہو کر گئے تھے، ہم۔ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر گئے تھے، جو کھیتی باڑی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے مارکیٹ کو اپنے ہاتھ میں لیا بالکل اور ایسے۔ اس سطح تک لے گئے کہ مسلمان پھر مارکیٹ کے اور اندر وہ جو ہے تجارت بھی دیکھیں نا کن اصولوں پہ کر کے دکھلائی کہ وہ اس حوالے سے بھی حضرت عثمان کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے تاجروں کے لیے بھی رول ماڈل ہیں، بے شک۔ اور جس طرح بحیثیت تاجر آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی اور جو جذبہ پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سخاوت کر کے دکھلائی، اس حوالے سے بھی آپ رول ماڈل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اگر سخی حضرات کو دیکھا جائے، الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی بڑی خیر موجود ہے، امت مسلم میں بڑی خیر موجود ہے، لیکن آج کل جو سوشل میڈیا کا دور دیکھتے ہیں، آپ تو ایک آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اور 200 میڈیا والے آپ بلا کے جناب پکچرز کھچا کے جناب آپ اخبارات میں بھی لگواتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی لگاتے ہیں، بڑا چرچا کرتے ہیں، لیکن حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیر روما بھی خرید کے دیا تھا، وہ آپ نے کئی 100 اونٹ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں ساد و سامان کے لیتے ہوئے جو ہیں وہ نئی پسند کی خدمت میں پیش کر دیے، سونے کی جو میں سمجھتا ہوں کہ سکے جو ہے آقا کی خدمت میں آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ تو وہاں سے تو کبھی ایسی ہمیں چیز نہیں ملتی، وہاں پہ تو للہ زہد ورع تقویٰ، اور کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی تو حضرت عثمان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ آپ کی شخصیت یہاں بھی تو ہمارے لیے اسباق پیش کر رہی ہے۔ اسامہ بھائی، میرے اپنے تو کوئی الفاظ نہیں ہیں اس قابل کہ میں کچھ کہوں۔ جو بزرگوں اور صوفیاء کی باتیں ہیں، جو علماء کی باتیں ہیں، جو ائمہ کی باتیں ہیں، وہ جتنی حد تک میری سمجھ میں پیش کر دیتا ہوں ناظرین کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بہت سارے اوصاف ہیں، پہلو ہیں، ان میں 2 پہلو جو ہم ذکر کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، ایک آپ کا مال خرچ کرنا اور دوسرا جان پیش کرنا۔ مال خرچ کرنا اور جان پیش کرنا، دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں۔ اہل تصوف پہلی بات تو یہ لکھتے ہیں کہ صفا میں، تصوف میں اہل صفا حضرت عثمان غنی جو ہیں عبادت گزاروں میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ پھر اہل تصوف یا اہل صفا مال خرچ کرنے میں اور جان کو قربان کرنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہیں، ان کے طریق پر چلتے ہیں۔ اب یہاں پر اب ذرا تھوڑا سا ہم یہ دونوں چیزوں کو دیکھیں۔ اب جب آپ کی شہادت کا وقت تھا، مدینہ پاک میں جان نثار صحابہ موجود تھے، آپ کی خلافت کا اقرار کرتے تھے اور جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے۔ اجازت مانگی، حاضر ہوئے، لیکن چونکہ آپ کے پاس بشارت تھی آپ نے اجازت نہ دی۔ اس واقعہ کو تھوڑا سا ہم دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ درجہ خلیل پر فائز تھے۔ تھوڑا سا میں سمجھاؤں گا اپنے ناظرین کو اس بات کو کہ کیسے آپ درجہ خلیلی پر فائز تھے۔ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے نمرود آگ جلاتا ہے اور منجنیق تیار کی جاتی ہے، اس میں بٹھا کر پھینکنا، یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی کے لیے وہ آگ بلوائیوں کا شور و غل ہے، وہ ان کا واویلا اور ان کا حملہ ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور پوچھا تھا کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آپ سے میری کوئی حاجت نہیں۔ پھر انہوں نے اگلا پیغام دیا کیا اللہ سے کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے حضرت ابراہیم نے عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں کہ میرا رب میرے حال کو جاننے والا ہے اور وہ مجھ سے بہتر دانا ہے، جو وہ جانتا ہے وہی اس کے علم میں ہے اور وہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی ہیں، حملہ ہونے والا ہے، حضرت حسن سیدنا امام حسن المجتبیٰ حاضر ہوتے ہیں اور صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہیں سننے کے لیے کہ کیا گفتگو ہوتی ہے۔ آپ حضرت عثمان غنی سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ خلیفہ برحق ہیں،
ہم آپ کے جانثار ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم ان کے لیے جو یہ یہاں بلوائی آئے ہیں ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ جائیں، بلکہ جملے کتابوں میں موجود ہیں حضرت امام حسن کو جو آپ نے فرمائے کہ یا ابن اخی ارجع واجلس فی بیتک، اللہ، اے میرے بھائی کے بیٹے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جی اپنا بھائی کہ میرے بھائی کے بیٹے آپ اپنے گھر میں تشریف لے جائیں اور انتظار کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ ہو جائے۔ لا حاجت لنا فی احراق الدماء، اللہ، خون بہانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھیں تو حضرت عثمان غنی کا صبر اور حضرت ابراہیم کا صبر، یعنی کہ دیکھیں کہ کیسے امت کے اندر بس انتشار کو روکا جا رہا ہے۔ ہاں جی، وہ یہاں ایک جملہ کہہ کے میں اس پہ بھی آتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی درجہ خلیل پر کیسے ہیں، حضرت ابراہیم منجنیق میں بیٹھے ہیں رب کی رضا کے لیے، حضرت عثمان غنی گھر میں بیٹھے ہیں کہ رب کی رضا کے لیے، اور حضرت جبرائیل آتے ہیں پیغام لے کر، حضرت امام حسن ادھر پیغام لے کر آتے ہیں، ادھر آگ جلائی گئی اور منجنیق تیار کی، اور ادھر واویلا ہو رہا ہے بلوائیوں کا۔ یہ ساری مثالیں اسی کے عین مطابق ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ بچا لیتا ہے اور حضرت عثمان غنی صبر پر استقامت رکھتے ہیں اور رضا اور تسلیم کا پیکر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرماتا ہے۔ نجات استعارہ یا تعلق بنتی ہے بقا کے ساتھ، اور شہادت جو ہے یہ تعلق اس کا بنتا ہے فنا کے ساتھ۔ حضرت عثمان غنی کا جو مقام و مرتبہ اس واقعہ سے بھی دیکھیں تو اتنا عظیم ہے کہ آپ شہادت کے درجے میں فائز ہو کر فنا کا درجہ حاصل کرتے ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تاجروں کو بھی ایک رول ماڈل دیا، جو پیکر کا بھی ایک رول ماڈل دیا، ان کے بارے میں، تجارت کے بارے میں آپ کے لکھتے ہیں آئمہ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی پرانی چیز نہیں خریدی تھی، وہ چیز خریدتے تھے جو اس کا آگے فیوچر میں استعمال ہوتا تھا۔ اتنی نگاہ وسیع ہوتی تھی۔ اگر آپ ان کے وہ پورے پیراڈائم کو پڑھیں ان کے تجارت کے، تو سچی بات ہے کہ تو آج تو جو بڑے بڑے تاجر جو ہیں وہ تو ان کے لیے بہت بڑے رول ماڈل ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ ہو گئے، ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ طور طریقے سے تجارت کے اس کو سامنے رکھ کے وہ اپنی تجارت کو بہترین اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں حضرت عثمان کی خدمات کی تو سچی بات ہے کہ اگر ایک بات کا تذکرہ نہ کیا جائے تو ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ اگر قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے حضرت عثمان کی خدمات کا تذکرہ نہ کیا جائے تو سچی بات ہے یہ موضوع تشنا رہ جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے جس طرح قرآن پاک کو جمع فرمایا، تدوین کی اور اس کی اشاعت کروائی، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے مختصر سے الفاظ میں وہ بھی ناظرین کے سامنے پیش فرما دیں۔ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے، کسی بھی شخصیت کی عظمت کو دیکھنا ہونا تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے دین اسلام کے اندر کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق تھا۔ اس تعلق کا ایک مثال تو یہ ہے کہ آپ ہمہ وقت قرآن عزیز جو ہے اس کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف خدا آپ کے دل کے اندر بہت زیادہ تھا۔ اللہ کی ذات کے اوپر آپ بھروسہ فرماتے تھے، اللہ کی رضا کے اندر۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ یہ ہمیں اس بات کا درس بھی دیتی ہے کہ ہمارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب دیکھا جائے نا، جس طرح کے آپ اللہ کے فرامین پر عمل کر رہے ہیں، حیا ہے، سخاوت ہے، الغرض کے ہر معاملے کے اندر ہمیں یہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ اس معاملے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے یا اس کے پیارے رسول کا حکم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر کسی بھی شخصیت کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کی ازدواجی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ازدواجی زندگی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی معظم شفیع مکرم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئیں، اور جب دوسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم وہ جب دنیا سے پردہ فرما گئی تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی سے فرمایا اگر اس کے بعد بھی میری بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت کے اندر ہے اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے تمہارے عقد میں دینا پسند فرماتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا عثمان زندگی
خواہ دین کے معاملات ہوں خواہ گھریلو معاملات ہوں، گھریلو معاملات بھی در حقیقت دین کے ہی معاملات ہیں، جی تجارت وغیرہ یہ سارے کے سارے دینی معاملات ہیں۔ آپ نے ہر معاملے کے حوالے سے اللہ کے حق کو بطریق احسن ادا کیا ہے، اللہ کے پیارے رسول کو جی کا فرمان تھا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ آپ کو جامع القرآن کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو ذری سی بات ہے، آپ قرآن عزیز کے ساتھ والہانہ آپ کا لگاؤ تھا، آپ نے مختلف جگہوں سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا فریضہ، ذری سی بات ہے یہ قرآن مختلف حصوں میں آج ہمارے پاس سچی بات ہے کہ مکمل شکل میں قرآن پاک موجود ہے۔ یہ جو قرآن ہمارے پاس ذوالنورین کی سچی بات ہے کہ ان کی برکت سے یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن در حقیقت مصحف ہے، اور اس قرآن کا ایک نام یہ بھی ہے کہ اس کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ آپ نے ساری کی ساری امت مسلمہ کو، دیکھا جائے نا اتفاق اور اتفاق بہت بڑی دولت ہے، پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم کر اگر قرآن عزیز کے ذریعے یکجا کیا ہے تو سیدنا عثمان غنی نے یہ سہرا بھی حضرت عثمان ذوالنورین کے سر پہ سجدہ ہے۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم اپنے موضوع کے اختتام کی طرف لے کے جائیں تو مظلوم مدینہ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب تو بہت زیادہ تھے، لیکن جو شہادت کے واقعات تھے، جس طرح پروفیسر ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دربان بن کر کون شخصیات کری تھی، جناب سیدنا امام حسن علیہ السلام، جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام، اور کیا خوبصورت صحابہ نے تو جانیں ساری پیش کر دی تھی، اپنی جانیں پیش کر دی، لیکن حضرت عثمان ذوالنورین نے امت کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے، اسے بچنے کے لیے آپ نے صحابہ کو روکے رکھا۔ لیکن جو شہادت دردناک شہادت تھی وہ کیسے ہوئی، اور قرآن پاک کی کس آیت پر آپ کا خون مبارک جو گرتا ہے وہ کیا منظر تھا؟ بہت ہی دلخراش یہ حقائق ہیں جن کو تاریخ سے حذف بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بیان کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن بیان کرنا ضروری اس لیے ہے کہ قرآن کریم نے شہداء کا جو مقام اور مرتبہ بیان کیا، سورہ فاتحہ میں ہم ہر رکعت میں کھڑے ہو کر انہی کا راستہ تو مانگتے ہیں کہ راستہ انعام یافتہ بندوں کا، تو انبیاء کا سلسلہ تو ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم، لیکن آپ کے بعد جو صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں جو اس درجے پر ہیں۔ جب شہادت کی بات آتی ہے تو سب سے خوبصورت ایلیمنٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، رحماء بینہم کی عملی تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیں نظر آتے ہیں، اور خاص طور پر خانوادہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی جو الفت، رافت، محبت، قربانی اور اثار ہے، اس کا کوئی اور ثانی ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ نے جب 40 دن تک، میں کہتی ہوں جو شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ دیباچہ کربلا ہے، یہاں سے آغاز ہوا، اور آپ نے حرمت مدینہ کو پامال نہیں ہونے دیا، آپ نے شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امن کو پامال نہیں ہونے دیا۔ آج کا ایک عام جو ہے وہ منافق اٹھتا ہے اور جا کر سرزمین مدینہ پر سیاسی غوغا بپا کر دیتا ہے، تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو انہوں نے تو اپنی شہادت قبول کر لی، مگر تلواریں نہیں آپس میں چھنچھنانے دی، اور پھر دربان بن کر کس نے کھڑا کیا؟ آپ نے پانی کے لیے جب آواز لگائی، کس کو آواز لگائی کہ تم میں علی ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے غلام قمبر کو بھیجا، سیدنا حسین کریمین علیہ السلام کو بھیجا، جن کو تیر بھی لگے، جن کو زخم بھی آئے، اور جب پیچھے سے آ کے بلوائیوں نے شہید کیا اور بعد میں یہ خبر پھیلی، آپ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے، روایات میں آتا ہے، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ زد و کوب کیا، اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بری طرح سے تنبیہ کی، اور آپ نے فرمایا تمہاری موجودگی میں کوئی پیچھے سے آ کے اور تمہارے خالو کو شہید کر کے چلا گیا، تم لوگ کہاں تھے؟ تو یہ محبت آپ نے فرمایا کہ یہ عثمان روئے زمین پر جب تک کہ میں عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہ لے لوں میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا اور آپ نے وہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان سے متعلق بغض تھا۔ تو آج وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو کاٹتے ہیں، بانٹتے ہیں،
فرقوں میں مسلکوں میں تقسیم کرتے ہیں. خدارہ ان چیزوں سے اوپر آئیں. یہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت میں سمجھتی ہوں ایک عملی مثال ہے جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ بیٹھ کر ایک ہی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات, قرآن کی بات. تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت پر, جن کی تعلیمات پر آج امت کو جمع ہونا چاہیے. اور اگر آج یہ امت ان ہستیوں کی محبت پر جمع نہ ہوئی تو اس کو جس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے توڑا جا رہا ہے, پھر اس امت کا جو ہے وہ اللہ رب الکریم کی بارگاہ میں صرف دعا کی جا سکتی ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے سچی بات ہے کہ دل کی تاریں ہلائی ہیں, اور جو حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت سے جو ہمارے لیے سچی بات ہے کہ موتی ملتے ہیں وہاں سے, جو ہمارے لیے وہاں پہ مثلا اسباق ہیں, ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو ایلیبوریٹ کیا. اور یقیناً پروفیسر صاحب نے جو اختتام کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر اپنا تن من دن بھی قربان کرنا ہے, اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا. ابھی آپ نے خطبہ حج سنا ہے, اس کے اندر امام حج جو تھے انہوں نے اسی چیز پہ ایمفسائز کیا, اسی چیز پہ زور دیا کہ مسلمانوں آج کے وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ امت کا اتحاد جو ہے یہ آج جس قدر ضروری ہے شاید اس سے پہلے ضروری نہیں تھا. تو آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا. اور سچی بات ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین کی اگر ہم بات کریں آپ کی شخصیت کے حوالے سے, تو قرآن کریم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا نا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت یافتہ شمار کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو آپ کو حضرت عثمان غنی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. اور سچی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی اصحاب کے بارے میں فرمایا تھا نا, اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اصحاب کے بارے میں, ان کے بارے میں اپنے دل میں کبھی بغض نہ رکھنا, کیونکہ ان کا بغض جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرا بغض ہے, اور میرا بغض جو ہے یہ دراصل اللہ کا بغض ہے. اور جس کے دل میں یہ پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. ہمیں دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, امہات المومنین, خلفاء راشدین کی سچی محبت اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے, اور ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. ناظرین کرام, یہ پروگرامز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعات اور ان شخصیات کی جب ہم زندگی کو پڑھتے ہیں, فضائل و مناقب کو پڑھتے ہیں, تو اللہ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں جو ہمارے لیے جواہر موتی اور ثمرات اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں اپنی جھولیاں بننے کی توفیق دے دے, اور ان کے نقش قدم پہ, ان کے پیرامیٹرز پر چلنے کی ہمیں ہمت بھی عطا فرما دے. اور یقیناً جب ہم انہی نقوش قدم پر چلیں گے تو ہم دونوں جہانوں کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.